مجھے کیا معلوم تمہارا موضوع کا ہے. آپ کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ ہاں مجھے اعتراض ہے اس بات پہ. کیا اس کو اگر موضوع اس کا پوچھ لیا تو اس میں کون سی ایسی بات ہے یار؟ نہیں آپ موضوع جس کا ہے اسے پتا ہونا نہیں چاہیے. ویسے چھوٹی بات کرنا چاہ رہا ہوں اگر وہ نہیں جس کا موضوع اسے پتا ہونا اس چاہیے. کا مطلب عورت پوچھ سکتی اپنے مرد سے میرا پرس کا تو اس میں کون سی ایسی بات ہے نا. آپ کا بھی نہیں کھانا پکانا چاہتی, آپ کا موضوع بھی تلاش کرنا نہیں چاہتی, تو اس کا والدین کا بھی نہیں چاہتی. نہیں لیکن اگر آپ کا کر رہی ہے تو اور آپ کے والدین کا نہیں کرنا چاہتی ہے تو مذہبی طور پہ اس پہ کوئی اس کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا کہ آپ کے سارے گھر والوں کی ذمہ داری وہ اٹھائے. اس کی ذمہ داری یہ تو ہوتا بھی نہیں پورے گھر والوں کی ذمہ داری ہے, تو شیئر کی جاتی چیزوں کو. دیکھیں اگر اس نے ہانڈی پکائی مثال دینا 8 بندے کھائیں گے والدین کھا لیں کیا ہو جائے گا. چائے بنائی 6 بندوں کے لیے والدین 2 پی لیں کیا ہو جائے گا. اس کا مطلب چائے اسے اپنی میاں کی بنانی ہے, باقی 4 کپ چائے کے نہیں بننے چاہیے. یا ہانڈی اگر 8 بندوں کی پکائی تو وہ 2 کی پکنی چاہیے 6 کی نہیں پکنی چاہیے. اچھا نہیں یہ ویلڈ باتیں نہیں ہیں. آج کل جو ہے نا واشنگ مشین کے اندر 6 کپڑے نہیں ڈالیں 2 ڈال لیں. اچھا چلیں اب ہم ایک اور کلاس کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ مختلف لیولز ہیں نا سوسائٹی میں, مختلف طبقات ہیں. ایک تو یہ جو آپ بات, دوسرا ایک طبقہ وہ بھی ہے جہاں پہ کوئی بھی خاتون گھر میں جو ہوتی ہے اسے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سرونٹس ہیں. ٹھیک ہے, کچن میں بھی شیف ہے, صفائی کرنے کے لیے بھی آ رہے ہیں لوگ, باقی بھی سب کچھ ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی خاتون کو پرائیویٹ سپیس چاہیے, وہ کہتی مجھے اپنی پرائیویٹ سپیس چاہیے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو کوئی حرج نہیں, لیکن اس کا مطلب والدین کو لاگ کرنا تو نہیں ہے. جس جگہ کی آپ نے ذکر کیا ہے شیفس کا اور وہاں پہ ملازموں کا, سرونٹس کا, وہاں پہ آپ کا خیال ہے اکاموڈیشن اتنی کم ہوگی کہ اس کو پرائیویسی نہ ملے. یہ لاجیکل بات نہیں ہے آپ کہ ایک ظاہر کا 2-4 کنالہ کار ہوگا تو 10 کمرے تو ہوں گے. اگر آپ یہ بات اصرار کرتے ہیں نہیں یار مولانا صاحب پرائیویٹ سپیس نہیں, کیا پرائیویٹ دیں اس کو سپیس, ہر بندے 2 کمرے دیں 3 دیں اس کی پرائیویٹ سپیس. ہم نے کب کہا نا, اچھا 2-3 کمرے دے دیں, 2 کمرے دے دیں, 3 کمرے دے, کتنے چاہیے اس کو کمرے؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی گھر میں پورشن علیحدہ, اس کا پورشن الگ کر دیں. وہ کہتی ہے کہ گھر ہی الگ دے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا جو خامند ہے وہ اپنے والدین کی نہ خدمت کرے, جو والدین کی لائبلٹی اس کا اپنا نہیں, اس کا مطلب اس کا ایشو وہ تو چاہتی ہے اس کا جو خامند ہے وہ اپنے والدین کی بطور بیٹا اطاعت نہ کرے یا ان کے حقوق کو ادا نہ کرے. تو آپ یہ بتائیں پھر ہم کیا لینا چاہتے ہیں؟ 20 سال کے بعد ہم خود اسٹیج پہ کھڑے ہوں گے. یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹمز میں اکثر ساس بہو کی لڑائی اور یہ جی پرائیویٹ سپیس مجھے چاہیے اسے چاہیے فلانا ٹمکانا, کیسے بیلنس کریٹ کیا جا سکتا ہے؟ یا پھر بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, علیحدہ علیحدہ یونٹس ہونے چاہیے؟ نہیں میں سمجھتا ہوں بیلنس کریٹ ہو سکتا ہے. جو بندہ بھی پرانے لوگوں سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا اور بیوی سے محبت کرنا کبھی جو اس کے اندر صلاحیت موجود ہے اس کے ریلیشن کبھی خراب نہیں ہوتے. جس بندے کے اندر یا تو ہو جائے گا یکسر والدین کو نظر انداز کر دے گا یا یکسر بیوی کو نظر انداز کر دے گا, تو لڑائیاں تو ہوں گی گھر کے اندر. اور جو ماں باپ کا سگا نہیں وہ بیوی کا بھی نہیں ہوتا, وہ کسی کا بھی بیوی کا بھی نہیں ہوتا. اور آپ کو بتاؤں اسٹیج پہ اس نے آنا ہے, اس کے بچے بھی اس کو اگنور کریں, ایک اسٹیج ایسی آئے گی. اچھا یہ مطلب کہ یہ سلوگن بھی غلط ہے. دیکھیں اس کا مطلب یہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ شادی جو ہوتی ہے یہ محبت کا سودا ہوتا ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ کہ آپ دل سے ایک دوسرے کے لیے وہ بھی کرتے ہیں جو نہیں ویسے کرنے کی ضرورت ہے. میں چھوٹی بات کر رہا ہوں, اگر آپ بیوی سے اگر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ ریلیشن شپ بوجھ بن جاتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نے اعتراض کا باعث بنانا ہے اور ہر بات میں سے اپنے حقوق کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس کا مطلب خاندان کے اندر کوآپریٹو بیہیویئر نہیں جاتے, آپ اس میں جینڈر کی ایک لڑائی چاہ رہے ہیں. جبکہ ایک یونٹ ہے جس کے اندر مرد عورت مل کے گھر کو فیملی یونٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اس میں اگر وہ میرا موضوع تلاش کر دے یا میں اس کا پرس تلاش کر دوں یا وہ میرا کھانا گرم کر دیں, اس کے لیے چائے پکا دوں, کون سی ایسی بات ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں یہ بات شامل نہیں کہ اپنی ازواج مطہرات کے کام آتے تھے؟ ایک اور چیز پہ ذرا وضاحت آپ کی چاہیے. یہ ایک حدیث پاک ہے. اچھا جی, اس میں ہے جی ترجمہ میں پڑھو. بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور وہ کبھی تمہارے لیے ایک راستے پر سیدھی نہیں چل سکتی, بس اس سے جو نفع اٹھا سکتے ہو اٹھا لو. اس میں کجی ہے اگر تم اس کو ٹھیک کرنے کے در پہ رہے تو اس کو توڑ ڈالو گے. توڑنے کا مطلب طلاق ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو عورت کے اندر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کسی بات کے اوپر مثال دے رہا ہوں وہ ڈٹ گئی ہے یا مثال میں اصرار کر رہی ہے, تو آپ بطور ہسبینڈ کیونکہ آپ اس کے کمپینین ہے نا, تو اس کے اندر آپ اس کا لچک دکھا جائیں. ضروری بات نہیں کہ آپ اس سے وہ بات کو منوا کے چھوڑیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عورت کا اگر چلنا ہے تو اس کے ساتھ اس کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کریں. عورت کا مسئلہ چلنا ہے تو اس کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ محسوس کرتے ہیں وہ بھی وہ تھکی ہوئی ہے تو آپ اس کو ایسی بات نہ کریں, اس کو ٹیز کریں. اگر وہ محسوس کرتی ہے میرا مرد اس وقت اینگر میں ہے تو وہ اس کے بیہیویئر کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایک بات پہ آپ کی بیوی اڑ گئی ہے, عورت اڑ گئی ہے, تو مرد کو وہاں پہ کمپرومائز کر دینا چاہیے. کیا اس میں ایسی بات؟ اصل بات یہ دیکھیں میں آپ کو چھوٹی ایک اور وجہ یہاں پہ ایک اور اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس جگہ پر کمپرومائز کرنے سے کچھ اور لوگوں کے حقوق
सल्ब होते हैं तो फिर कॉम्प्रोमाइज फिर देखें, मैं छोटी बात हूँ, असल बात होती है कि आपका काम है तवादन बरकरार रखना। अच्छा। लेकिन आपका काम साथ ये भी है कि उसको साइकोलॉजिकली हर्ट ना करना, उसको इज्जत देके। आप एक बात पे अड़ गए, हम दोनों दोस्त हैं। हाँ। आप एक बात पे अड़ गए। हाँ। मैं कहता हूँ कि मेरी आपसे बड़ी पुरानी दोस्ती है, ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। लेकिन अगर मेरे कॉम्प्रोमाइज करने से मेरे जो कैमरामैन साहब सामने बैठे, मुझे पता है कि इनके साथ ज्यादती हो जाएगी, फिर भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं, वो देखें छोटी बात है, जब तो बायलैटरल रिलेशन है उसमें तो कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कर दिया ये निकला कि मैंने अपनी माँ को घर से बाहर निकालना है, या मैंने अपनी बहन को वेलकम नहीं करना, या मैंने अपने भाई की हाथ तो नहीं करनी, तो मैं ये बात समझता हूँ इस बात का भी इलाज है। इस बात का इलाज है कि अपने अच्छे बिहेवियर को दूसरी जगह कंटिन्यू रखें, लेकिन उसको टीज ना करें। लेकिन ये है कि मर्द को कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, करना चाहिए। मैं देखिए, आपने पहले बात की मोदे तलाश करने की, तो मैंने कहा कि आप भी कोई चीज तलाश कर दें उसकी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसके अंदर अपनी अनानियत को मनवाना है। देखिए, ईगो और मर्दानगी जो है ये घर में दिखाने के लिए नहीं होती। मैं ये समझता हूँ, देखें, खैरुकुम खैरुल्ली अहली वाना खैरुल्ली अहली, कि तुम में से बेहतरीन आदमी वो है अपनी बीवियों से हुस्न सलूक करने वाला हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सबसे ज्यादा बीवियों से हुस्न सलूक करने वाला हूँ। आप ये बात बताएं कि प्यार, मोहब्बत, कंप्रोमाइज और एडजस्टमेंट जो है, अकोमोडेट करना किसी को, ये ज्यादा अच्छा बिहेवियर है कि उस चीज को तोड़ने की कोशिश करना। वैसे तो पता नहीं मर्दानगी होती क्या है, इसके ऊपर भी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। लेकिन मैसेज हमारे शो से यही जाना चाहिए कि खवातीन के ऊपर जो जिस चीज को भी आप मर्दानगी समझते हैं वो घर में खातून पे ना निकले। मेरा ख्याल है मर्दानगी का मतलब ये वैसे ही गलत है कि उसको मारना, या उसको इस अंदाज से नब करना। नहीं, मारना जरूरी नहीं है, नहीं, उसको लेट डाउन करना, खौफ की एनवायरनमेंट बनाए रखना घर में, ऐसी कि जैसे पता नहीं, वैसे आपको छोटी बात, बाहर पावे कोई पूछता ना हो। सही बात कह रहे हैं, बाहर निकले आप तो चाहे राह चलता बंदा बेइज्जती करते, कई लोग ऐसे भी देखने में आए जो बिल्कुल अपना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर फेल होते हैं, वो भी अपने घर में जातियां कर रहे हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस की जो आपने बात की, यकीन करें ये उन तबकात में ज्यादा है। अच्छा, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। मैं नायाब साहिबा की तरफ जाने से पहले एक और हदीस मेरे सामने, मैं चाह रहा हूँ रमजान का महीना है, कुरान की आयत और हदीस का भी हवाला दें, एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अच्छा ये है जी, अगर मैं किसी को किसी का सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर का सजदा करे, और अगर शौहर हुक्म दे कि जर्द पहाड़ से स्याह पहाड़ पर चली जाए और स्याह पहाड़ से सफेद पहाड़ की तरफ मुंतकिल हो, तो औरत को ये हुक्म मान लेना चाहिए। मान लेना चाहिए, इसमें कौन सी ऐसी बात है। इसका मतलब है कि औरत ये देखें, जिस तरह हमारी एक माँ है, हमें हुक्म दिया गया, हम उससे सबमिशन भी हो। इसका मतलब जहाँ पे कंपेनियनशिप है वहाँ पे उसमें इज्जत का भी रिश्ता है। तो एक बात है, औरत अगर उसकी इज्जत करने में मादा तैयार ही ना हो, उसको लेट डाउन नहीं करना चाहिए। जिस तरह हमने कहा कि औरत को स्नब करना ठीक नहीं है, इस तरह अगर औरत किसी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से या ताकतवर फैमिली बैकग्राउंड से, उसका भी हक नहीं बनता कि अपने हामन को लेट डाउन करे उससे कमजोर फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, या उसको हरासा करने की कोशिश करे। ये तो मोहब्बत का रिश्ता है, सूझबूझ का रिश्ता है, अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता है, एक दूसरे की नफ्सियात को समझने का रिश्ता है, एक दूसरे कंपेनियनशिप का रिश्ता है। मैं समझता हूँ अज़वाज मतलब जोड़ा। अब दो चीजें जोड़ा होती हैं, जूता जोड़ा होता है, या मसाला कपड़े का जोड़ा होता है, या आपकी या कोई ग्लव्स का जोड़ा होता है, उसके अंदर किस कदर एक इश्तराक पाया जाता है दोनों के अंदर, यानी दोनों चीजों में तवाज़ुन पाया जाता है। एक पैन होता है जो वजन करने वाला, उसके दो पैन होते हैं, वो जोड़ा होता है। तो जोड़े का मतलब होता है जिनमें मुकम्मल हमहंगी पाई है। ये किस तरह की बात है, आपकी शादी तो हो गई है लेकिन आप दिल से भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, आपके एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। एक और हदीस बुखारी शरीफ की, किसी औरत के लिए दुरुस्त नहीं कि शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाजत के बगैर नफल रोजा रखे या किसी को उसकी मर्जी के बगैर उसके घर में आने की इजाजत दे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि औरत नफल रोजा अपने शौहर की इजाजत के बगैर भी नहीं रखे, नफली रोजा, फर्ज रोजे की बात, फर्ज की बात, फर्ज नफली रोजे की बात हो रही है। इसका मतलब यह है कि अगर उसमें समझता कंपैशन की बात है या उनके दरमियान इंटीमेसी की बात है, तो अगर उसको इस चीज से रुकावट आ रही है, तो मैं समझता हूँ उसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए। जी नायाब, योर टेक प्लीज। जी बस मैंने पूरी गुफ्तगू सुनी, मैं 2-3 ऑब्जर्वेशंस अपनी शेयर करना चाहूंगी। पहली बात ये है कि अलामा साहब मतलब खुद ये मान रहे हैं कि शादी का रिश्ता जो है वो एक मुनज़्ज़म रिश्ता है, कंपेनियनशिप है, उसके अंदर दोनों की एक बाहमी इज्जत की जरूरत है एक्सेट्रा। तो फिर मुझे लगता है कि जो अगर कोई इंसान ये मानता है तो उनको इस बात से खौफज़दा या घबराना नहीं चाहिए अगर हुकूक की बात हो रही है शादी के अंदर, क्योंकि शादी जो है उसके अंदर हुकूक और फराइज दोनों हैं। और दूसरा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहूँ, अगर आपने ये बात की फॉर एग्जांपल खाना खुद गर्म कर दो, मुझे क्या पता तुम्हारे मोजे किधर हैं, तो कम से कम उसका कॉन्टेक्स्ट तो देखिए कि हम किस माशरे में रह रहे हैं। हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ आए दिन गोल रोटी ना बनाने के ऊपर लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता है, टाइम पे खाना ना देने की वजह से लिखना चाहिए ना उस बैनर के ऊपर पीछे कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है
نہیں، یہ صرف ان جو لوگوں کے گول لیے روٹی نہیں نہ ہے، بنانے ہمیں پہ پتہ خواتین ہے، کو ہمیں قتل پتہ کر ہے دیتے کہ ہیں، معاشرتی یہ رویے کانٹیکسٹ کیا لکھ نہیں ہے، دینا چاہیے آپ ہمیں کے خیال میں پتہ پھر؟ یہ پورا context کانٹیکسٹ فرق ہے۔ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے، آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، میں یہ ڈسکلیمر نہیں کیوں پتا دوں نا، آپ کو؟ یہ تو یہ پتا ہے؟ یہ ہم شرح کو بھی جو پتہ ہے ہے اس وہ طرح کی ہر بات کسی کے سامنے لکھی ہے کہ وائلنس کی میں کیا تو یہ شرح خدا ہے۔ کی قسم پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ گول روٹی نہ بنانے پہ شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا. یہ احتشام this صاحب، is the first time I heard. ڈیلی بیسس پہ یہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، اخبار پڑھنا گول چاہیے روٹی سب نہ کو، بنانے اپنے پہ آپ کو اپنے شوہر آپ نے کو بیوی. جو ہے اور اس اگر سے تھوڑا سا ایسے واقف کرنا گھٹیا چاہیے. ظالم لوگ ہیں تو وہ کانٹیکسٹ میں لکھ دینا، کیونکہ وہ آپ کا کیا اعتراض ہے کہ سب اس سے اثر لیتے یہ ہمیں نہیں کرنا میں تو نہیں سمجھا اس طرح کی بات ہے، کوئی ہم تو بالکل متصل نہیں ہوتے کیونکہ نارف چلیں ان کی ٹرن ہے وہ لے لیں. میں بات کمپلیٹ کر لوں. جی معاشرے کے اندر وائلنس جی کا جی فرمائیں. میں نے تشدد کا بریک لینی ہے، آپ پلیز مکمل کر لیں پھر میں واپس آتا. میں جی 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 مجھ سے جی نایا جی پلیز احتشام مکمل میں کر اس لیں میں آپ. تھوڑا سا جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں معاشرے میں وائلنس کا ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. بالکل جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی کہ جہاں ریپ ایک ایکسٹریم کیس ہے، وہاں پر اس کے جو نان ایکسٹریم کیسز ہیں وہ گلی کے اندر ہراساں کرنا، آوازیں کسنا، یہ سارا کچھ بھی ہوتا ہے. تو جہاں گول روٹی نہ بنانے پہ قتل کرنا ایک ایکسٹریم کیس ہے، لیکن معاشرتی رویے ایسے ہیں جو لوگوں کو، جہاں ان ایکول پاور ڈسٹریبیوشن ہے، جہاں جبر ہوتا ہے، جہاں تشدد ہوتا ہے، تو یہ بیک ڈراپ ہمیں پتا ہونا چاہیے. جہاں تک ڈیورسڈ اینڈ ہیپی کی بات ہے تو اس معاشرے میں یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ طلاق شدہ عورت کو گالی سمجھا جاتا ہے، اس کو تانے دیے جاتے ہیں. ماڈرن والے شہروں کے اندر بھی تانے دیے جاتے ہیں. اچھا اب یہاں پر ایک میرا سوال ہے، بریک کا ٹائم ہو گیا، I'm sorry I have to go on a break، لیکن ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بڑی ہی گھٹیا بات ہے کہ طلاق یافتہ عورت کو گالی سمجھا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 11 نکاح تھے جی، 13 نکاح تھے، اور ایک جو امہات المومنین میں سے تھیں جو کواری تھیں. بالکل باقی سب یا طلاق یافتہ تھیں یا بیوائیں تھیں. تو طلاق یافتہ عورت کو گالی سمجھنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیا ڈیورس کوئی میڈل ہے جسے آپ چیسٹ پہ لگیں؟ دیکھیں نا، وہ یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ کیا یہ کوئی میڈل ہے جس پہ آپ باقیوں کو انکریج کریں؟ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں بریک کے. ویلکم بیک ٹو سوال. جی ڈاکٹر نوشابہ، ایک اور بہت بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں، کیونکہ ہم ڈیورس کی بات کر رہے ہیں، جو اکثر ہمیں دیکھنا نظر آتا ہے، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایک بون آف کنٹینشن ہے. تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں یا جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے طلاقیں رک رہی ہیں؟ واٹ از یور اوپینین؟ میری اس کے بالکل رائے ایسی ہے. دیکھیں ہم جس وقت بھی کوئی آرگنائزیشن بھی جوائن کرتے ہیں نا تو اس کے SOPs دیکھتے ہیں. اسی طرح ایک معاہدہ جو یہ شادی ہے، اس کے اندر بھی سب سے پہلے ہی آپ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ آپ کے SOPs کے ہیں، آپ کے ڈوز اور ڈونٹس آپ ڈیفائن کرتے ہیں. سب کچھ ایک انسان میں نہیں ملتا، خوبیاں اور خامیاں دونوں میں ہوتی ہیں. اور جوائنٹ فیملی سسٹم کی طرف بھی میں آتی ہوں، لیکن یہ بات ذرا مکمل کر لوں. خوبیاں اور خامیاں، اس میں یہ چیز کا خیال کرنا، بیسک چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لائک آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ آپ منشیات کا استعمال تو نہیں کرتے، آپ جھوٹ تو نہیں بولتے، آپ ڈس لائل تو نہیں ہیں، آپ ابیوسو تو نہیں ہیں. یہ چیزیں، اور والدین کا احترام. جو شخص آپ کے اپنے والدین کا احترام نہیں کر سکتا، جو اپنے ملازم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا، یہ چیز اخلاقیات دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کے اوپر احتشام آؤں گی، احترام کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ان کے ساتھ رہنا بھی وجہ ضروری یہ ہو. ہے کہ لڑکا اور لڑکی پہلے، میں آپ کو مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، دور رہ کر بھی کہ تو پہلے احترام کر وقتوں سکتے میں ہیں نا. جو دادا دادی نانا نانی سب سے پہلے شادی سے پہلے ڈیفائن کر دیتے تھے بچی کو کہ آپ نے جانا ہے اور یہ ادھر حالات ہیں یا اس طرح کی شادی کے. اب بھی وہ سسٹم ٹوٹ گیا. جیسے جیسے فیملی سسٹم ٹوٹا، ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو پسند کر لیا. جس وقت میں کہتی ہوں کہ وہ جہاز لینڈ کرتا ہے، اس وقت ان کو پتا چلتا ہے کہ ان دونوں کے نظریہ تو مختلف تھے. ادھر ہم آ جاتے ہیں. ابھی میں بارہا کہہ رہی ہوں، جگہ بہت سارے پروگرامز میں نے کہا پری میرج کاؤنسلنگ کے اوپر کہ اگر آپ کے سسٹم ٹوٹ ہی گیا ہے، اور یہ سچ ہے میرے خیال میں، جوائنٹ فیملی سسٹم سے رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں. یہ ہماری خوبصورتی ہے معاشرے کی، اور ہمیں اپنے جو تھرڈ جن، ہم 3 نسلوں سے سیکھتے ہیں ہمارے بچے اور تجربہ لیتے ہیں. میرے خیال میں کہ ایسے
جی جی. اور اگر کیا ہی اچھا ہو کہ جو سلوگنز ہماری بچیاں اٹھاتی ہیں ان میں یہ لکھا ہو کہ کیا آپ ادھر یہ تو لکھیں گے کہ آپ ڈس لوئل تو نہیں ہوں گے, آپ شادی نہیں کریں گے اور آپ نشے کا اس طرح کیوں, مگر میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بچیوں کو بھی تھوڑا مردوں کو شادی کی اجازت دینی چاہیے. مذہب بھی کیا مذہب بھی اس کو رائٹ نہیں دیتا؟ کوئی خاتون علیحدہ رہنا چاہتی ہے, اگر وہ اس کے والدین کی ذمہ داری اٹھانے والے باقی بھائی موجود ہیں یا کوئی اس کے کیئر ٹیکر موجود ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے اگر والدین بزرگ ہیں, لیکن والدین ضعیف ہیں, بوڑھے ہیں, کمزور ہیں, بچے کی توجہ کے طلبگار ہیں, پھر زیادتی کی بات ہے والدین کو چھوڑ کے اپنی جو ہے نا اگلی زندگی میں بھاگ جانا. جتنا پیچھے والوں نے کنٹریبیوٹ کیا اس کو یکسر نظر انداز کرتا ہے, یہ بات بھی درست نہیں ہے. اچھا جی, آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر نشا؟ میں اس میں ایڈ اپ کروں کہ دیکھیے والدین میرے حساب سے کہ اگر آپ کو کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ آپ کے بوڑھے والدین ہیں اور صرف آپ نے ان کی کفالت کرنی ہے, تو آپ اپنے والدین کو میرے خیال میں پرائرٹی کے اوپر ضرور رکھیں. اور خواتین کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ ہم فتح کرنا چاہتے ہیں, دوسرے شخص کو فتح کرنا چاہتے ہیں. بالکل یہ جنگل کا قانون نہیں ہے. سروائیول جو مہذب معاشرہ ہوتا ہے اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اور شادی کا کلچر پروموٹ کریں. میں پھر دوبارہ آؤں گی کہ بہرا روی کو ہٹانے کے لیے جیسے اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے, ہماری بچیوں کو, ہماری خواتین کو یہ چیز مائنڈ وہ نہیں کرتی, اور اس چیز کے اوپر شاید وہ شور اٹھا دیں, کم شور مچائیں گی کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کا کوئی ریلیشن شپ ہے ایسا, مگر اگر شادی کی خبر آ جائے گی تو وہ بریک اپ ہو جاتا ہے. میرے خیال میں اس معاشرے میں ہمیں اپنے, میں نے پھر کہا تھا نارمسی میں رہنے کے لیے, اگر مرد دوسری شادی کرے, نکاح کرے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل حرج نہیں ہے میرے خیال میں. اگر اسلام, اگر اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اگر وہ سمجھتا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ بات سمجھیں کہ مرد اور عورت کی ڈیزائر ہی ڈیفرنٹ ہے. عورت مرد بننا چاہتی ہے اور مرد عورت ایسا نہیں ہے, ان کے اپنے اپنے رولز ہیں. اگر وہ سمجھتا ہے اور اپنی بیوی کی رضامندی سے وہ رکھنا چاہتا ہے ایک جائز اور حلال ریلیشن شپ, تو میں اس کے بہت زیادہ حق میں ہوں کہ خدا را شادی کے کلچر کو پروموٹ کریں. کیونکہ شادیاں, میرے پاس زیادہ تر لوگ اس لیے نہیں آتے کہ طلاق ہو جائے گی, وہ شادی سے ڈرتی ہیں بچیاں ہماری, اور ان کو لیے یہ چیز ہے کہ اگر شادی وہ کرتا ہے اور ایک حلال ریلیشن شپ میں, تو معاشرے کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. احتشام, ہمارا معاشرہ شادی کرنا اگر کسی خاتون نے بڑی ایج میں کر لی ہے یا کسی مرد نے کر لی ہے تو بہت بڑا سوال بن جاتا ہے کہ شادی کر لی, لیکن اگر اس کی کوئی گرل فرینڈز ہیں تو وہ ایک سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے. تو یہ چیزیں وہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے جی.